من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلى الله تعالی علیہ وسلم۔ رمضان کے مقدس دن چل رہے ہیں، سبھی لوگ روزے میں ہیں، یقیناً سبھی کو روزہ لگتا ہے، لیکن نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور ہر شخص باواز بلا اللهم صل علی محترم بزرگوں، دوستوں، آج 20 رمضان کا دن اسلام کی عظمت کا نشان، اسلام کی نصرت اور کامیابی کا نشان، آج کا وہ دن ہے جس دن کو فتح مکہ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا اعلان فرمایا تو کفر کے ایوانوں میں ایک زلزلہ طاری ہوا، طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا۔ پھر عبد المطلب کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا، اس کے بعد مجبور ہو کر آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، ہجرت کے 5ویں-6 سال کے درمیان، کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، یہیں سے فتح مکہ کا راستہ کھلے گا۔ ایک دم میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو تو حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ نہیں، ہم آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے، مسلمانوں کو اندر بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہاں پر 5 شرائط طے ہوئی، 4 5 3 2 بھی، جتنے بھی آپ سمجھیں۔ اب ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ادھر سے عمرو بن سہیل بیٹھا، معاہدہ لکھایا گیا، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس جیسی لکھا ویسی عمرو بن سہیل نے اس پہ آپتی کری، اعتراضات کرا کہ ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جانتے ہی نہیں، آپ کاٹیے اس کو اور لکھیے کہ اللہ کے نام سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کاٹ دو، اللہ کے نام سے لکھ دو، اس میں ہمارا بھی کام ہو رہا ہے۔ ہزاروں حکمتیں بھری ہوئی ہیں اس معاہدے میں، ہزاروں حکمت۔ پھر معاہدہ طے ہوا، 5 شرطیں۔ پہلی تو یہ کہ 10 سال کا پیس ایگریمنٹ، 10 سال یہ جو مکہ کے لوگ ہیں اور یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری، جو قبیلہ جس کے ساتھ الائنس بنانا چاہے وہ اس کے ساتھ الائنس بنا سکتا ہے، وہ اپنے آپ میں آزاد ہے۔ تیسری، اگر ان قبیلوں کے درمیان آپس میں جنگ ہو گئی تو نہ تو مدینے والے ان کی مدد کریں گے اپنے الائنس کی، نہ مکے والے اپنے الائنس کی مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، مدینے کا کوئی شخص اگر واپس آتا ہے، اسلام جس نے قبول کر لیا، اگر وہ واپس آتا ہے تو مکہ والے ان کو روکیں گے، واپس دینے کے لیے پابند نہیں۔ اور اگر کوئی مکہ والا اگر مدینے آ جاتا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام تڑپ رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا دب کے چھلے کیوں کی جا رہی ہے؟ پھر بولا ٹھیک ہے، پھر ہم کو عمرہ کرنے دیا جائے۔ بولا نہیں، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا،
इस साल आप यहीं से वापस चले जाओ, आते साल आपको उम्रा करने दिया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, ये शर्त भी कबूल। अब सहाबा इकराम का आलम क्या होगा? हजरत उमर फारूक तबरानी में, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? हाँ मैं हूँ अल्लाह का सच्चा रसूल। बोला फिर इतने दब के शर्त क्यों मुआहिदा हो रहा? हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो बार इरशाद फरमाई। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अल्लाह और उसका रसूल उसके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं करता है, और जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते। लोगों को ये बताया जाता था कि ये भगोड़े लोग हैं, यहां से गए हैं, मदीना के अंदर गए हैं, बीमारियों का घर है वहां पर, यसरब है, बुखार में इनकी कमर तोड़ देगा, और ये वहां पर जाके इन्होंने एक गिरोह बना लिया। और जब मुआहिदा हुआ तो मक्का और मदीना के बीच में हुआ। मक्का भी एक रियासत है और मदीना भी एक रियासत है। अब रियासत कायम हो गई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सिर्फ 2 साल और 1.5 साल 2 साल गुजरे थे। इसमें 2 कबीले थे, एक था बनु खुजाया या मुसलमानों की तरफ आया, और बनु बकर था, इन्होंने मक्का से अलायंस किया। इन दो के बीच आपस में जंग हो गई। अब इन्होंने इनकी मदद कर दी। अब जब मदद कर दी तो मदद तो कर दी, मार भी दिए 37-40 बंदे इन्होंने। अब उनको रात में पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ी बवंडर हो गया, क्योंकि इधर तो मक्का को क्लोज करा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट करके इधर सब कोई लड़ाई नहीं होगी। आलम में दावत तबलीग का काम उधर मदीना से शुरू हो गया। जब मक्का क्लोज हुआ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की खबर ली, और यहूद का आखिरी गढ़ था, तो 7 हिजरी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को भी फतह कर दिया। इधर तुम जंगे मोता, सुपर पावर जो आज का अमेरिका, आज का रशिया है, केसर और किसरा था, उधर लश्कर भेज दिया। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत जाफर तैयार, ज़ैद इब्न हरीसा, इन लोगों को भेज दिया वहां पर। वहां जब उधर खबर होने लगी, उधर यह हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लश्कर भेजा तो अपने 3 लोगों को 4 लोगों को जो लश्कर भेजा उनमें बताया था। अब लोग परेशान हो रहे हैं कि उधर केसर और रूम की तरफ आपने लश्कर भेज दिया, तो हमको कैसे पता चलेगा? आका अलैहिस्सलाम ने सारे गुलामों को इकट्ठा किया मस्जिद नबवी में, तो जंगे मोता के वक्त, और बिला तशबीह और बिना मिसाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का एक हाल बराह रास्त हमें लाइव बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। कि झंडा ज़ैद बिन उसामा के हाथ में है, अब वो शहीद हो गया है। अब ये झंडा जाफर तैयार को दिया गया है, उसका एक बाजू शहीद हो गया, फिर झंडा उसने दूसरे हाथ में लिया, दूसरा बाजू शहीद हो गया, और वो भी जन्नत में गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसको 2 पर लाके दिए। अब वो 2 ही बाजू की जगह उनके 2 पर। जाफर तैयार, तैयार का मतलब 2 पर वाला भी होता है। फिर उसके बाद झंडा हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गया है, और ये खालिद बिन वलीद को उसी दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का खिताब दिया कि ये उस तलवार के हाथ में आ गया, ये अल्लाह की तलवार है, अब ये टूटेगी नहीं। और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 9 दिन तक अपनी फौज को भी बचा के रखा, और उनको भी वहां से अलग हटा के रखा, और पूरी फौज को बचा के लाए। ये एक मामला बना कि इनके बड़े बड़े लोग शहीद हो रहे हैं, और इनके सरदार शहीद हो गए। अब इनके पास उतनी ताकत नहीं है, तो ये कुरैशी ने बदमाशी करी और बनु बकर की मदद कर। जब मदद तो कर दी, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि ये तो बहुत बवंडर हो गया, गलती हो गई बहुत बड़ी, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं। उसके पहले एक बात आप लोग ध्यान से सुन ले। अभी ये बता रहे थे हमारे मुफ्ती साहब कि किस तरह ज़कात अदा करनी। तो भाइयों, ज़कात तो हमको अदा करना ही है,
آخری جمعے پہ اسی پہ بات ہوگی، لیکن پہلے آپ اس مسجد کے بارے میں بھی سوچئے. مہینہ بھر میں کیا 100 روپے دے سکتے ہیں اس مسجد کے لیے؟ سامنے کھڑے رہتے ہیں وہ، آپ جانتے ہیں جو جانواز ہیں یہ آپ ہی کے پیسے سے آتی ہے. امام صاحب 5 ٹائم نماز پڑھاتے ہیں، ان کا جو ہدیہ ہے وہ بھی وہیں سے آتا ہے، آپ ہی لوگوں کے اس میں سے آتا ہے. اللہ آپ 10 روپے رکھتے ہو 5 روپے واپس لے لیتے ہو یار، 20 روپے رکھتے ہو تو 18 روپے واپس لے لیتے ہو. آپ لوگ پیسے لے کے آؤ، ہر جمعے 50 روپے 20 روپے 100 روپے دینے کی عادت ڈالو. یہ اس میں سے ڈال کے چھٹے لینا بند کرو. پچھلے 2 جمعے سے جو چندہ عام جمعے میں ہوتا ہے رمضان میں اس سے بھی کم ہو رہا ہے. اب زکات کی کیا امید کی جائے یار بھیا؟ لڑنے والا لڑنا، جو کیس وغیرہ خرچہ ہوتا ہے یہاں سے تو لیتے نہیں ہم. یہ تو آپ کا پیسہ یہی لگ رہا ہے، جانماز آ رہی ہے، امام صاحب کے اخراجات پورا ہو رہا ہے. آپ کو معلوم 5 لوگ جانماز بچھاتے ہیں، وہ کرائے سے بلاتے ہیں 5 لوگوں کو، بچھانے والوں کو واپس کرنا ہوگا. اور دنیا کے اندر تم مختلف قسم کے لوگوں میں گھومتے ہو یار. آپ یہ بتاؤ کہ کسی بھی مسجد میں نمازیوں کا استقبال ہوتا ہے کیا؟ عطر دیکھے، کچھ بھی دیکھے، کسی بھی مسجد میں کسی نے دیکھا ہو تو بتا دو مجھے. بہرحال یار اب دینے کی عادت بنو، سخی بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے شہادت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بولا کہ کیا کیا جائے؟ بولا اسے ایگریمنٹ کو واپس بڑھا دیا جائے. تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا. غلط بات نہیں بنی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10,000 غلاموں کو تیار کیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یہ لشکر اس وقت تک نظر نہ آئے جب ہم مکہ کی سرحد پر میں پہنچ جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی جمعہ کے مقام پر پہنچے. وہاں پر ابو سفیان نے آ کر اسلام قبول کر لیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ مکے کے سردار یہی تھے. اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کو بڑھاوا دیا. بولا کہ ٹھیک ہے جاؤ اعلان کر دو، جو ابو سفیان کے گھر میں رہے گا اس کو بھی امان دی جاتی ہے، جو خانہ کعبہ میں آ گیا اس کو بھی امان دی جائے گی، حرم میں جو اپنے گھر میں رہا اس کو بھی امان دی جائے گی. جب وہ لشکر اندر گھسا تو لشکر کی تعداد دیکھ کر لوگ کہہ رہے تھے کہ آج تو اس لشکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا آپ سوچیں محترم بزرگوں دوستوں کہ کس طرح تھا کہ حضور کو ایک فاتح کیسے داخل ہوتا ہے، سیرہ پھلائے ہوئے، گھوڑے چڑھائے ہوئے، تلوار لہرائے ہوئے. قربان چاہیے آقا علیہ السلام کی صدا پر کہ اونٹ کی قجاوے پہ آقا علیہ السلام نے اپنا سر جھکا رکھا تھا. آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کی وہ جو ہود رہتا اس سے ٹچ ہو رہی تھی. حضور پاک فاتح میں بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چابی تھی وہ بلائی. عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی. عثمان بن طلحہ سے ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہجرت سے پہلے کہ چابی تو میں اندر جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے منع کر دیا. تو بولا عثمان بن طلحہ یہ چابی میں تم سے لوں گا اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا اس کو یہ چابی دوں گا. بولا چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان بن طلحہ ہے. بولا لاؤ چابی دو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. 2 رکعت نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اندر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے چتر بنے ہوئے تھے، اندر پینٹنگ کری ہوئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں فال کا تیر دے رکھا. بولا دیکھو یہ باپ بیٹے تو فال پہ یقین ہی نہیں کرتے تھے، ان کا بھی بنا رکھا ہے. سب کو مٹایا گیا اور جو میں نے آیت پڑھی وہ پڑھتے رہے. حضور پاک جال حق کو وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. تو 360 فٹ کی جو گندگی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو صاف کی. اس کے بعد 11-12 بجے کا ٹائم تھا. حضور پاک ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر تشریف لے گئے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا کی. تو چاشت کا وقت تھا تو کسی نے کہا کہ
چاشتی کی نماز ادا کی، کسی نے کہا کہ شکرانے کی نماز ادا کی. ظہر کے وقت آئے، پورا خانہ کعبہ پورا حرم بھرا ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کہو. سبحان اللہ. انسانیت کو بلند کر دیا. خانہ کعبہ کی چھت پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ گئے اور جب انہوں نے اذان دی وہاں سے تو ان کے تو تلفظ بھی ٹھیک نہیں تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا کر رہا تھا، لیکن تاثیر ایسی تھی کہ پورا خانہ کعبہ جھوم رہا تھا. فاتح مکہ کے لیے 3 لوگ دور بیٹھے تھے. ایک ابو سفیان ایک کونے میں، اب وہ ایمان لے آئے تھے. حکیم بن حزام اور فضیل بن ورقہ، یہ 3 لوگ بیٹھے تھے. تو حکیم بن حزام نے کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہ اچھا ہوا آج میرا باپ مر گیا، اچھا ہوا آج میرا باپ مر گیا، ورنہ وہ خود ہی مر جاتا ان کو دیکھ کر کہ ایک غلام جو ہمارے یہاں غلامی کرتا تھا، ایک حبشی آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے. تو کتنا بلند کر دیا ان کو. دوسرے نے کہا، حکیم بن حسام نے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر یہ شخص حق ہے تو میں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ابو سفیان نے کہا کہ میری تو آپ بولو ہی مت، اگر میں ادھر منہ سے الفاظ نکالوں گا ادھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے کر آئے. ظاہر اور باطن کا دیکھنے والے نبی، ظاہر اور باطن کے کام رکھنے والے نبی، ہر چیز کی خبر رکھنے والے نبی وہاں سے چل کے تشریف لائے اور کہا کہ تم تینوں آپس میں کیا بات کر رہے تھے، میں بتاؤں تمہارا. بولا جی. بولا تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا. تو ان دو ہی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمارے علاوہ یقین کوئی بھی نہیں تھا. آپ کو خبر ہو گئی، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تک خبر پہنچا دی اور یہ کام اللہ کا رسول ہی کر سکتا. محترم بزرگ دوستوں، فاتح مکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک وہ نشانی ہے تو قیامت تک مسلمان کے خون کو گرماتی رہے. سبحان اللہ. کہ دور تھوڑا سا ہٹ گیا، ایک دور لکھ کے لایا تھا میں، لیکن انشاءاللہ رحمان اس کو اگلے جمعے کو لگائیں گے اپن. کہ بہتر ہے شیروں کو سکھا دے رمے آہو. رمے آہو سمجھتے 6 گھنٹیوں کا ٹولہ رہتا ہے، دور ایسا آ گیا مسلمانوں کا کہ بہتر ہے شیروں کو سکھا دو رمے آہو کہ جان شیر کی ایک دھماکہ ہرن پوری وہ ہو جائے. بہتر ہے شیروں کو سکھا دو رمے آہو، باقی نہ رہے شیروں کی شیری کا فسانہ. غلاموں کو غلامی پہ کرتے ہیں رضامند، تعویل مسائل کا بناتے ہیں بہانہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں رہتا ہے، اسلام کسی کے دم پہ نہیں چلتا، مسجدیں کسی کے دم پہ نہیں چلتی، مسلمان کسی کے دم پہ نہیں چلتا. اسلام کی خود کی اپنی پاور ہے جس سے وہ آگے چلتا رہتا ہے. عمرو بن سہیل نے روکا کہ یہ نہیں لکھنے دوں گا، یہ نہیں لکھنے دوں گا. جب ہوا ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب حج وداع کے وقت میں اپنے بال منڈوائے، اپنے سر منڈوائے، عمرو بن سہیل کو دیے. تو عمرو بن سہیل کو بولا کہ تقسیم کر دو صحابہ میں. تو عمرو بن سہیل ایک ایک بال کو مبارک کو پہلے چھوٹتا تھا، اس کے بعد تقسیم کرتا تھا. تو اسلام اپنا خود کے پاور سے چلتا ہے، کسی کا پاور سے نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پہ کرم عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہم کو اسلام کے ہر احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.